اب آپ کا موڈ بن رہا ہے تو میرا بھی بن رہا ہے، کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ ادھر دیکھیں، جھنڈا جو کعبے کی چھت پہ لگایا گیا وہ کیا خیال ہے کاٹن کا جھنڈا تھا؟ 3 دن بعد پھٹ گیا ہوگا۔ پولیسٹر کا جھنڈا تھا، 1 مہینے بعد پھٹ گیا ہوگا۔ ہم 4-5 سال پہلے آتے تھے، پتنگ والے جھنڈے لگے ہوتے تھے، آج ایک بھی نہیں ہے، کہاں ہیں؟ پھٹ کے گر گئے۔ تو کیا خیال ہے حضرت جبرائیل نے جو جنت سے جھنڈا بنوا کے لگایا وہ ڈسپوزیبل ہوگا؟ 15 دن میں پھٹ گیا ہوگا؟ بولیں تو صحیح نا۔ علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرمایا کعبے کی چھت پہ جو جھنڈا حضرت جبرائیل نے آ کے لگایا تھا وہ اللہ کے نور کا جھنڈا تھا۔ فرمایا قیامت کی صبح تک ہر چیز مٹ جائے گی، آمنہ کے لال کا جھنڈا موجود رہے گا۔ کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ اور اگر ٹائم مل ہی گیا ہے تو ہائٹ بھی بتا دوں۔ حضرت جبرائیل کو رب نے فرمایا میرے محبوب کی آمد ہے، میلاد مقدس ہے، سرکار کی تشریف آوری ہے، ایسا کرو جھنڈا جا کے لگاؤ۔ مولا کتنا بڑا جھنڈا، کعبے کی چھت کے برابر جھنڈا لگا دوں؟ فرمایا نہیں، یہ کعبے کا نبی تو نہیں ہے۔ مولا پھر مکے کی آبادی کے برابر جھنڈا لگا دوں؟ فرمایا یہ ایک شہر مکے کا نبی نہیں ہے مولا، پہلے تو جتنے نبی آتے تھے وہ ایک بستی کے نبی ہوتے تھے۔ دریا کے اس طرف حیدرآباد کی طرف ایک نبی ہوتا تھا اور جام شوروں کی طرف دوسرا نبی ہوتا تھا۔ ایک قوم کا نبی علیحدہ ہوتا تھا، دوسری قوم کا نبی الگ ہوتا تھا، تو یہ بھی ایک بستی کا نبی ہوگا؟ فرمایا نہیں نہیں، یہ ایک بستی کا نبی نہیں ہے۔ مولا پھر خلیج کے اوپر لگا دوں؟ یہ عرب ممالک کا نبی ہوگا؟ فرمایا نہیں، جبرائیل کعبے کی چھت پہ لگاؤ اور میرے عرش پہ لہراؤ۔ اس کی ہائٹ اتنی ہو، بلندی اتنی ہو کہ میرے عرش تک لہرائے۔ مولا وجہ کیا ہے؟ فرمایا میلاد کی رات ابھی ولادت نہیں ہوئی، مگر میں ساری کائنات کو بتانا چاہتا ہوں عرش کا بھی ایک نبی ہے، فرش کا بھی ایک نبی ہے۔ وہ اور دور تھا جب نبوت میں سپیسز ہوتے تھے، ایک جگہ اور نبی ہوتا تھا، دوسری جگہ اور نبی ہوتا تھا۔ فرمایا یہ عرش کا بھی نبی ہے، یہ فرش کا بھی نبی ہے، کعبے میں لگاؤ تاکہ پتہ چلے فرش والے اسی کا کلمہ پڑھیں گے، اور عرش پہ لہراؤ تاکہ پتہ چلے عرش والے بھی جھک جھک کے اس کی نالین کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا حضرت آپ سکھ ہوتے ہیں، اس پیٹرن سے نہیں گزر رہے؟ کہنے لگے نہیں، آپ نے درود شریف لکھ دیا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ لکھ دیا ہے۔ تو میں نے کہا پھر کہتے جی ہم تو نہیں گزریں گے، ہمارا اسے اختلاف ہے، ہم یا رسول اللہ کے نیچے نہیں گزریں گے۔ میں نے کہا پھر تو مسلم شریف کی حدیث مجھے آج سمجھ آئی ہے۔ کہنے لگے وہ کون سی؟ میں نے کہا رب کائنات نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور جنت کے ہر دروازے پر آمنہ کے لال کا نام لکھ دیا ہے۔ میں نے کہا پھر سوچ لو، جو فرشتے آج تمہیں اس چھوٹے دروازے سے نہیں گزرنے دے رہے، کل وہ جنت کے دروازوں سے بھی نہیں گزرنے دیں گے۔ ورنہ عادت بنا لو، آج بھی یا رسول اللہ کے سائے کے نیچے گزار دو، کل قیامت کا دن ہوگا کسی اور چیز کا سایہ نصیب نہیں ہوگا، محبوب کریم اپنی کملی کا سایہ عطا فرما دیں گے۔ ادھر دیکھنا، علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی حسین بات لکھی ہے،
اور علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر لکھا ہے، فرمایا جب ولادت ہوئی سرکار کی، سیدہ طیبہ طاہرہ تقیہ نقیہ زکیہ ولیہ حضرت بی بی پاک آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر مبارک میں ولادت ہوئی، اور ساتھ ہی جو پہاڑ ہے اس کو کہتے ہیں جبل ابو قبیس، جو سرکار کی امی کے گھر کے سامنے اب تو محل بن گیا۔ ادھر دیکھنا، فرمایا رن ابلیس اربع رناتن، ادھر ولادت ہوئی، ادھر ابلیس کی چیخ نکلی، شیطان رویا اور مٹی اٹھا کے نا اپنے گنج پہ ڈالتا ہے۔ زلفیں نہیں ہوتی شیطان کی، نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ نہیں سمجھ آئی، ابھی بھی نہیں سمجھ آئی۔ اپنے گنجے سر پہ مٹی اٹھا کے ڈال رہا ہے اور سر کو تبلا بنا کے بیٹھا ہے، سر پیٹ رہا ہے۔ سارے شاگرد اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے استاد جی خیر ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہنے لگا تمہیں پتہ نہیں ہے نبی کی ولادت ہو گئی ہے؟ تو شاگرد حیران ہو گئے، نبی کی ولادت کوئی پہلی دفعہ ہوئی ہے؟ نوح علیہ السلام آئے تھے تم نہیں روئے، ابراہیم علیہ السلام آئے تھے تم نہیں روئے، اسماعیل علیہ السلام آئے تھے تم نے سر پہ مٹی نہیں ڈالی، سیدنا موسیٰ کلیم اللہ آئے تم نہیں روئے، آج رونے والی کیا بات ہے؟ یہ نبی آیا ہے، اس کے بعد کوئی اور نبی آ جائے گا؟ کہنے لگا نہیں، تم نے لوح محفوظ کو نہیں پڑھا، یہ وہ نبی ہے جس کے بعد کوئی اور نبی آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے نبوت کی انگوٹھی میں آخری نگینہ کر دیا ہے، سیدہ طیبہ پاک آمنہ کے گھر میں جس کی ولادت ہوئی ہے، یہ نبیوں کا امام بھی ہے، نبیوں کی انگوٹھی کا نگینہ بھی ہے۔ کہنے لگے پھر بھی رونے کی بات نہیں ہے، یہ اس شہر میں آیا ہے، ہم اگلے شہر چلے جائیں گے، یہ اس علاقے کا نبی ہے، ہم کسی اور علاقے میں چلے جائیں گے۔ کہنے لگا نہیں، اب رب کی ساری خدائی میں کلمہ بھی اسی کا چلے گا، شریعت بھی اسی کی چلے گی، چاہے ہند میں جاؤ، چاہے عرب میں جاؤ، دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ۔ کہنے لگا میلاد بھی اسی کا ہوگا، محبت بھی اسی کی ہوگی، کلمہ بھی اسی کا ہوگا۔ تو کہنے لگے پھر آپ ہمیں سمجھاؤ اس کی نبوت کتنی بلند ہے؟ کہنے لگا دیکھ لو کعبے کی چھت پہ جھنڈا لگا ہے، کعبے کی چھت پہ لگا ہے، عرش پہ لہرا رہا ہے، اس کا جھنڈا بتا رہا ہے، فرش بھی اسی کا ہے، عرش بھی اسی کا ہے، اور عرش والا بھی اسی کا ہے۔ ایمان سے بتانا، میلاد کی دولت جسے ملی ہے اللہ کی عطا سے ملی ہے، میلاد کا لنگر جسے ملا ہے رب کی رحمتوں سے ملا ہے۔ اگر اللہ کرم نہ کرے میلاد کی محفل میں نہیں آنے دیتا، میری طرف دیکھنا، رب جسے برباد کرتا ہے نبی کے میلاد سے دور کر دیتا ہے، اور جسے آباد کرتا ہے آقا کا میلاد عطا فرما دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میلاد مصطفیٰ، کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ مسلک حق اہل سنت، اور کمال یہ ہے امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے، اگر کوئی درس نظامی کو پڑھا لکھا بچہ بیٹھا ہے یا پھر اردو کی کوئی کتاب آپ کو مل جائے، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر سرکار کے پنگوڑے میں بولنے کا پورا باب بنایا ہے۔ گھر سب ذرا ان بچوں کو تو دوڑا دیں۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہاں بیان کیسے ہوتا ہے. کہیں ذرا سبحان اللہ.